ملکہ صحرا سیریز ایپیسوڈ 1 پراسرار وجود قسط نمبر 29۔ مہتاب پور کے حالات معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ رانا اور شفق اب آپس میں ہی گفتگو کرنے لگی تھی۔ شفق بہت سنجیدہ تھی، رانا کو اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ کبھی وہ کسی معاملے میں ضد کرتی تو شفق ہی اس سے کہتی، تم خود بتاؤ، کیا یہ سب کچھ مجبوری کے عالم میں نہیں کیا جا رہا؟ نہ ممی ایسی تھی اور نہ ڈیڈی، ہم پر تو کبھی سختی ہوئی ہی نہیں، اور ویسے بھی تم اسے سختی تو کہہ نہیں سکتی۔ ممی نے کتنی سنجیدگی سے ہمیں سمجھایا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے عارضی طور پر ہمیں ممی کی بات ماننی پڑے گی۔ حالات درست ہو جائیں گے تو پھر معمولات پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں رانا، ہمیں اپنی ماں سے تعاون کرنا چاہیے۔ دیکھو، اگر ہماری وجہ سے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ مگر یہ بتاؤ شفق کے ہمیں آخر اس گھر میں سمجھا کیا جاتا ہے؟ کیا ہم ممی کے لیے قابل اعتماد نہیں ہیں؟ اگر ہمیں بھی یہ بتا دیا جائے کہ حالات کی شکل کیا ہے تو ہم اس کے لیے تعاون نہیں کریں گے۔ شفق مسکرا کر بولی، دیکھو، میرا تجربہ تم سے بہت زیادہ ہے، لیکن تمہارے سوچنے کا انداز نیگیٹو ہے۔ تم ہر بات کو شدت کے ساتھ سوچتی ہو، جبکہ میں ایسا نہیں کرتی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اپنی مشکلات بچوں پر مسلط نہ کریں۔ یہ تو ان کی اچھی سوچ ہے، کوئی بری بات تو نہیں۔ عالم آرا ان دنوں کافی سخت ہو گئی تھی۔ حالانکہ ساری زندگی بچیوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی مشفق اور محبت آمیز رہا تھا، لیکن اب حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ وہ ذہنی طور پر شدید الجھنوں کا شکار ہو گئی تھی۔ کاروباری معاملات بھی سب کچھ اسی ہی طرح سنبھالنے پڑتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی اس نے لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کی تھی، لیکن اب کئی بار وہ ان کاروباروں لوگوں کو سزائیں دے چکی تھی جنہوں نے ذرا سی بھی غلطی کی تھی۔ دیوان سرکار بھی گہری نگاہوں سے عالم آرا کی ان کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا اور ان کی وجوہات کو سمجھتا تھا، اس لیے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ عورت ہونے کے باوجود عالم آرا پر مردوں سے زیادہ ذمہ داریاں عائد کر دی گئی ہیں۔ پرانا نمک خوار تھا، ہر قیمت پر حالات بحال رکھنا چاہتا تھا۔ قمر مہتاب علی کے بارے میں بھی اسے علم تھا کہ بہت نفیس انسان ہے، کوئی ایسا ہی انوکھا واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں الجھ گئے ہیں۔ لیکن دیوان سرکار کو بس اتنا سا اختلاف تھا کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ تنہا ہی خود پر کیوں جھیل رہے ہیں، انہیں اپنے وفاداروں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ عام لوگ نہ سہی، کم از کم بیوی کی حد تک۔ بہرحال یہ مالک کی بات تھی۔ عالم آرا ان دنوں بالکل پتھر ہو گئی تھی، نہ ہونٹوں پر مسکراہٹ، نہ انداز میں شگفتگی۔ ملازم بھی سہمے سہمے سے رہتے تھے، ہر ایک معمولی بات پر سخت سرزنش کیا کرتی تھی۔ پھر اس دن دوپہر کا وقت تھا جب ایک نوجوان ہاتھ میں چھوٹا سا سوٹ کیس لیے کوٹھی کے دروازے پر نظر آیا۔ چوکیدار سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ شفق اور رانا سامنے ہی موجود تھی، دونوں اس طرف متوجہ ہو گئی۔ سوٹ کیس والا نوجوان شاید اندر آنے پر مزید تھا اور چوکیدار اسے روک رہا تھا۔ آؤ ذرا دیکھیں، رانا نے کہا۔ نہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، دیوان سرکار کو اطلاع دو یا پھر ممی کو۔ رانا منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ چوکیدار نے اشارہ کر کے ایک ملازم کو بلایا اور اس سے کہا، اور ملازم دیوان سرکار کی طرف دوڑ گیا۔
شفق اور رانا وہیں کھڑی رہی۔ پھر چوکیدار ہی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور انہیں بلایا۔ شفق نے ایک لمحہ سوچا اور پھر رانا کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ نوجوان بہت اچھی شکل و صورت کا مالک تھا اور اس کی شخصیت کافی پرکشش نظر آتی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیے مس، اصل میں مجھے کنور مہتاب علی صاحب سے ملنا ہے۔ ایک بیرونی ملک سے آیا ہوں، لیکن ایک چوکیدار عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کے ہاں مہمانوں کی آمد پر پابندی لگائی گئی ہے؟ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ شفق نے پوچھا۔ میرا نام فیروز بخت ہے اور میں جرمنی سے آیا ہوں۔ ڈیڈی سے کیا کام ہے آپ کو؟ میڈم، ویسے تو میں مقامی باشندہ ہی ہوں اور زندگی کا ایک طویل دور میں نے یہی اس ملک میں گزارا ہے۔ یہاں کی روایات میرے علم میں بھی ہیں۔ باپ سے اگر کوئی کام ہے تو کیا بیٹی کو بتانا ضروری ہوتا ہے؟ مجھے کنور صاحب سے ہی اشد ضروری کام ہے۔ چوکیدار نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ڈیڈی ان دنوں ملک سے باہر ہیں۔ ہاں، چوکیدار نے یہ کہا ہے، لیکن آپ اسے کیا کہیں گی؟ مجھ سے زیادہ یہ بات اور کوئی نہیں جان سکتا کہ کنور صاحب یہی موجود ہیں۔ گویا آپ ہم لوگوں کو جھوٹا قرار دینا چاہتے ہیں، شفق نے کہا۔ لیکن اتنی دیر میں دیوان سرکار ملازم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے جناب، آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ خدا کی پناہ، مجھے کتنے لوگوں کو یہ جواب دینا ہوگا، لیکن خیر مشکل ہی آ پڑی ہے کہ آپ جیسے غیر مہذب لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بھائی، میں کنور مہتاب علی کا ایک بہت گہرا شناسہ ہوں۔ ایک ایسا پیغام لایا ہوں جو ان کے لیے، اگر ان تک نہ پہنچا تو انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ہر قیمت پر ان سے ملنا چاہتا ہوں اور یہاں ایک ایک شخص مجھ سے تفتیش کر رہا ہے۔ چوکیدار مجھے دروازے سے ہی بھگانے کی فکر میں تھا۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے اس قسم کا انداز تو ابھی تک کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ آئیے تشریف لائیے، دیوان سرکار نے حلیمے سے کہا اور نوجوان سوٹ کیس ہاتھ میں لیے اندر داخل ہو گیا۔ شفق اور رانا بھی پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ دیوان سرکار اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے شفق اور رانا سے کہا، شفق بی بی، آپ براہ کرم بیگم صاحبہ کو بھیج دیجئے۔ دونوں خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ دیوان سرکار نے نوجوان سے کہا، دیکھو، میں اصل میں بیگم صاحب کا پرسنل سیکرٹری ہوں، بلکہ آپ مجھے کنور صاحب کا بھی پرسنل سیکرٹری سمجھ لیجئے۔ گھر کے امور کا نگران میں ہی ہوں اور آپ یہاں کے بارے میں جو بھی گفتگو کریں گے آپ کو مجھ سے ہی کرنا ہوگی۔ محترم، میں یہاں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ براہ کرم کسی اور کو اطلاع دینے کی بجائے کنور مہتاب علی کو میرے بارے میں اطلاع دے دیجئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ یہی موجود ہیں۔ آپ انہیں صرف میرا ایک پیغام دے دیجئے۔ اس کے بعد اگر وہ مجھ سے ملنا نہ چاہے تو میں چند منٹ کے اندر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ آپ لوگ میری بات کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیوان سرکار خاموش ہو گیا۔ پھر عالم آرا اندر آ گئی اور تمام معاملات اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ عالم آرا نے کہا، دیکھیے فیروز صاحب، کنور مہتاب علی کو آپ جو بھی پیغام دینا چاہیں براہ کرم مجھے دے دیجئے۔ آپ یہ تصدیق کر لیجئے کہ میں ان کی بیوی ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے معاملات صرف میری ہی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ میڈم، آپ صرف ایک بات کہہ دیجئے پورے دعوے کے ساتھ کہ وہ اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ آپ اگر دعوے سے یہ بات کہہ دیں گی تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، ورنہ آپ ہر قیمت پر مجھے ان سے ملا دیجئے۔ آپ نے اگر یہ سب کچھ نہ کیا تو کنور مہتاب علی کو جو نقصان پہنچے گا
وہ صرف آپ کی وجہ سے پہنچے گا۔ میں ان کا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ ایک پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، بس، اس کے بعد چھٹی۔ عالم آرا نے گہری نگاہوں سے دیوان سرکار کو دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں بولی، تشریف لائیے، میرے ساتھ آئیے۔ دیوان سرکار خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ تم بھی آؤ، عالم آرا نے نوجوان سے کہا۔ اپنا سوٹ کیس یہیں رکھ دیجئے، آپ باہر سے تشریف لائے ہیں نا، میرا خیال ہے آپ کا قیام بھی یہی ہوگا۔ میڈم، اگر کنور صاحب سے میری ملاقات ہو جاتی تو آپ کے ہاں ایک معزز مہمان قرار پاتا۔ آپ اب بھی معزز مہمان ہیں، آئیے۔ نوجوان باہر نکل آیا اور ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ دیوان سرکار خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ عالم آرا کیا کرنا چاہتی ہے۔ پھر جب عالم آرا نے ایک مخصوص دروازے سے کھلنے والے تہہ خانے کے اس دروازے کو کھولا تو دیوان سرکار دھک سے رہ گیا۔ ایک دم یہ احساس ہوا تھا کہ ممکن ہے کنور مہتاب علی یہی اس کوٹھی میں موجود ہوں۔ اس تہہ خانے کے بارے میں اسے معلوم تھا، لیکن اس کا مکمل راز دونوں میاں بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ عالم آرا نے اس سے بھی کنور مہتاب علی کی یہاں موجودگی چھپائی۔ یہ ذرا حیران کن بات تھی۔ بہرحال تہہ خانے کا دروازہ کھول کر عالم آرا نے فیروز کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور فیروز حیران سا اس کے ساتھ تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ کیا کنور مہتاب علی نے خود کو روپوش کر لیا ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن عالم آرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تہہ خانے کی دوسری طرف دروازے سے وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بہت شاندار کمرہ تھا، اٹیچ باتھ بھی تھا، بستر بھی لگا ہوا تھا، الماریاں بھی تھی، لیکن کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عالم آرا نے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیے، میں 1 منٹ کی مہلت چاہتی ہوں آپ سے۔ نوجوان اس کرسی پر بیٹھ گیا جس کی طرف عالم آرا نے اشارہ کیا تھا۔ ایسی ہی چند کرسیاں اس طرف پڑی ہوئی تھی۔ دیوان سرکار بھی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ عالم آرا ایک الماری کی جانب بڑھی، اس کا دروازہ کھولا۔ دیوان سرکار نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فیروز کے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر رکھے ہوئے تھے، لیکن اب ان ہاتھوں میں خاص قسم کی لوہے کی ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی اور یہی کیفیت پیروں کی بھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں جکڑ گئے تھے اور یہ سب کچھ کسی خاص میکنزم کے ذریعے ہوا تھا جو اسی الماری میں محفوظ تھا۔ فیروز زور سے دھاڑا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عالم آرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جبڑے بھیچے ہوئے تھے اور وہ اس وقت بہت سخت نظر آ رہی تھی۔ الماری کا پٹ بند کرنے کے بعد وہ واپس پلٹی اور فیروز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اصل میں چوکیدار نے تمہیں صحیح روکا تھا مسٹر فیروز، کہ یہاں کے حالات ان دنوں کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب تم وہ پیغام بتاؤ جو تم کنور مہتاب علی کو دینا چاہتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کنور مہتاب علی کوئی مہم جو نہیں بلکہ باقاعدہ ایک جرائم پیشہ شخص ہیں۔ میڈم، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سنو، میں جو کہہ رہی ہوں اس کا وہی مطلب ہے۔ فوراً بتاؤ کہ کنور مہتاب علی سے کیوں ملنا چاہتے تھے، اور اگر تم نے یہ جواب نہیں دیا تو کرسی کے ان ہتھوں کو غور سے دیکھو، ان میں تانبے کی ایک راڈ گزر رہی ہے۔ وہ سامنے جو سوئچ لگا ہے، اگر میں اس کو دباؤں گی تو اس کرسی میں کرنٹ توڑ جائے گا، اور اس کی قوت صرف اتنی ہوگی کہ تمہیں ہلاک نہ کرے بلکہ جھٹکے دیتا رہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اب میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں کہ بد زبانی بالکل مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تم سے ذاتی دشمنی ہو جائے۔ فیروز ہراساں نگاہوں کے ساتھ عالم آرا کو دیکھنے لگا۔
اور اسے ایک دم احساس ہو گیا کہ جو عورت سامنے کھڑی ہے اس کے جبڑوں کی بناوٹ بتاتی ہے کہ انتہائی سخت گیر اور شفاف عورت ہے جو کہہ رہی ہے کر دکھائے گی۔ وہ اس ناگہانی کے لیے تیار نہیں تھا، ویسے بھی وہ صرف ایک بلیک میلر تھا، ذہنی کام کرنے کا عادی۔ لڑائی بھڑائی یا جسمانی محنت سے اسے سخت نفرت تھی، سوائے اس کے کہ کوئی کلائنٹ ہی بگڑ جائے تو اس کے سینے میں پستول کی گولی اتار دے۔ ایسی کسی مصیبت کا وہ اس سے پہلے شکار نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ عالم آرا کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اس کے باوجود میں یہی چاہوں گا کہ قمر مہتاب علی کو صرف یہ پیغام دے دیا جائے کہ ایک شخص کانگو کے رہنے والے سائی تھول کا پیغام لے کر آیا ہے اور قمر مہتاب علی سے ملنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کو یہاں ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قمر مہتاب علی کا رابطہ ہم سے آج ہی ہو جائے اور اس میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن مسٹر بہتر تھا کہ آپ چوکیدار کی بات مان کر یہاں سے چلے جاتے، اور جب آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کو قمر مہتاب علی کا انتظار کرنا ہوگا، اور آپ کا یہ میسج جو آپ نے دیا ہے میں نے ذہن نشین کر لیا ہے۔ یہ اطلاع قمر سے رابطہ قائم ہوتے ہی انہیں دے دی جائے گی۔ باقی آپ کے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں، کمرے میں اٹیچڈ باتھ ہے، آپ کو باقاعدہ ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہاں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں ہم نے اپنے مہمانوں کو رکھنے کا اتنا معقول بندوبست کیا ہوا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ، کھانا لانے والے ملازموں سے کوئی سختی، باتھ روم جاتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت آپ کو جو نقصان پہنچائے گی، اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم صرف آپ کو اتنی سی تکلیف دیں گے کہ آپ کو اپنا یہ وقت اسی کرسی پر گزارنا ہوگا۔ یہ زیادتی ہے اور ایک مجرمانہ حرکت بھی، میں اس کے خلاف احتجاج بھی کر سکتا ہوں۔ قمر کو وہ پیغام نہیں دوں گا جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے آپ اپنے خاندان کے لیے ایک دشمن پال رہی ہیں۔ آؤ، عالم آرا نے دیوان سرکار سے کہا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کر رک گئی۔ سنو دیوان سرکار، ان صاحب کے پورے جسم کی تلاشی لے لو اور جو کچھ ملے اپنے قبضے میں کر لو۔ دیوان سرکار نے خاموشی سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ فیروز کی بندشیں اتنی سخت تھیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی مداخلت کی، کسی قسم کی مدافعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لباس سے برآمد ہونے والی اشیاء لے کر دیوان سرکار عالم آرا کے پاس پہنچ گیا اور عالم آرا اسے لیے ہوئے باہر نکل آئی۔ دیوان سرکار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ عالم آرا نے کہا، اصل میں یہ سب کچھ حالات کی دین ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ ان دنوں مجھ پر جو مشکل ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں وہ آہستہ آہستہ میری اس فطرت کو نمایاں کرتی جا رہی ہیں جسے میں نے چھپائے رکھا ہے۔ ممکن ہے ذہنی الجھنوں کا شکار ہو کر وہ وقت بھی آ جائے جب میں ہر اس شخص کو مشتبہ سمجھ کر قتل کر دوں جس سے مجھے خطرہ ہو۔ میڈم، میرا خیال ہے کہ اس شخص کے ساتھ ذرا سی زیادتی ہو گئی ہے، کہیں یہ زیادتی ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ جو کچھ بھی ہوگا اسے برداشت کیا جائے گا، ہم ویسے کون سی کم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک اور مصیبت کا اضافہ کوئی خاص بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں کنور صاحب نے ان حالات کی سوغات دی ہے۔ اب کیا کریں گی آپ؟ اس کے لیے مناسب بندوبست کر دو، جن لوگوں کو اس پر ڈیوٹی کے لیے تعینات کرو انہیں ہدایت دے دو کہ ہم اس وقت تک اسے اپنے پاس رکھیں گے جب تک کہ کنور صاحب سے رابطہ قائم نہ ہو جائے۔ دیوان سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عالم آرا نے پوچھا، اس کی جیب سے جو سامان برآمد ہوا ہے وہ اور اس کے سوٹ کیس لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ہمیں اس کے پاس موجود اشیاء سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوگا۔
دیوان سرکار نے خاموشی سے گردن خم کر دی تھی۔